بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرث إلى المدينة كما تأرث الحية إلى جحرها۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة او کما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے زیر سرپرستی، زیر اشراف امیر محترم فضیلت الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ کے زیر صدارت اور ان کی نگرانی میں ہمیشہ کی طرح اس سال جو یہ جامع مسجد الفرقان میں 2 روزہ تربیتی حج تربیتی پروگرام منعقد ہوا ہے، اس عظیم الشان تربیتی اجتماع تربیتی پروگرام کے معزز مکرم فاضل علماء کرام، خطباء کرام، آپ تمام قابل احترام عازمین حج اور اسی طرح سے ہماری مائیں بہنیں عازمات حج اور اسی طرح سے دیگر تمام نوجوانوں، عزیز بچوں، حج بیت اللہ کے حوالے سے اس کے فضائل، مناقب، فرضیت، آداب، ثمرات اور خصوصیت کے ساتھ اس عظیم الشان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے حاصل ہونے والے عظیم الشان توحید اور سنت اور دیگر بہت سارے اہم فوائد اور اسی طرح سے پیغامات کو سننے کے بعد اس وقت جو موضوع آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، جیسا کہ ناظم محترم نے آپ کو بتلایا، جب ہم عام طور پر حج بیت اللہ کے لیے سفر کرتے ہیں، مکہ مکرمہ جاتے ہیں، تو حج بیت اللہ کے سفر سے پہلے یا پھر حج سے فارغ ہونے کے بعد عموماً ہمارے سفر میں مسجد نبوی کی زیارت بھی شامل ہوتی ہے، مدینے کا سفر بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ حج کے سفر کی جو ترتیب ہے مختلف علاقوں میں، ملکوں میں، شہروں میں، اس ترتیب میں تو ٹھیک ہے مدینے کی زیارت کو شامل کیا جائے حج بیت اللہ سے پہلے یا حج بیت اللہ کے بعد، لیکن حج بیت اللہ سے مدینہ طیبہ کی سفر کا، مدینہ جانے کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ حج بیت اللہ کے سارے اعمال، سارے مناسک مکہ میں اور ایسے ہی مکے کے اطراف میں، کیونکہ عرفہ حدود حرم سے باہر ہے، یہی مکمل ہو جاتے ہیں۔ مسجد حرام میں، اللہ کے گھر خانہ کعبہ اور اسی طرح سے مشاعر مقدسہ میں حج بیت اللہ کے تمام اعمال و مناسک مکمل ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی صورت میں ہمیں مدینہ جانے کی ضرورت حج کے نام پر نہیں ہوتی، لیکن چونکہ سفر میں کہیں نہ کہیں حج سے پہلے یا حج کے بعد مدینے کا سفر شامل ہوتا ہے، اور عموماً حجاج کرام یا عازمین حج، عازمات حج مدینہ جاتے ہیں، اس لیے مدینے کے فضائل سے متعلق تھوڑی گفتگو کہ مدینہ طیبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا شہر جو ہے، شہر نبی، اصل میں یہ مدینہ کا معنی ہے شہر، مدینہ کا معنی کیا ہے؟
شہر، اور مدینۃ النبی یا مدینۃ الرسول اسے کہا گیا تھا۔ پرانا نام تو یثرب ہے، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو شہر کا نام مدینۃ النبی یا مدینۃ الرسول کے نام سے جانا گیا، نام رکھا گیا اور نام سے جانا گیا۔ بعد میں پھر کثرت استعمال سے اب وہ صرف مدینہ باقی بچا، لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ مدینہ شہر یعنی شہر نبی، شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہے۔ تو بہرحال حج بیت اللہ کے اس سفر میں جب یہ مدینے کی زیارت، مدینے کا سفر شامل ہے تو مدینے کے فضائل پر تھوڑی گفتگو، مسجد نبوی کی فضائل پر تھوڑی سی گفتگو، اور خصوصیت کے ساتھ مدینے کی یا مسجد نبوی کی زیارت کے آداب، اور پھر مدینہ پہنچ جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صاحبین ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ایسے ہی بقیع میں جو مسلمان ہیں بقیع کی قبرستان اس کی زیارت، اور پھر ایسے ہی احد میں جو شہداء مدفون ہیں ان کی زیارت، ان کے احکام اور مسائل سے متعلق تھوڑی سی گفتگو، اور ایسے ہی مسجد قباء کا بھی ذکر آئے گا۔ تو اس تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے کی جا رہی ہے تاکہ ہم وہاں پہنچ کر کے کوئی ایسا کام نہ کریں جو سنت کے خلاف ہو۔ حج ہمارا کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایسے ہی مدینے کا سفر اور مدینے میں ہمارا رہنا، مدینے میں ہمارا وقت گزارنا، مسجد نبوی سے متعلق جو کچھ احکام ہیں وہ سب بھی ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں ہی انجام دینا چاہیے۔ مدینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت، صاحبین کی قبر کی زیارت، ایسی قباء کا مسئلہ ہے، یا ایسے ہی دیگر مقبروں کی زیارت کا مسئلہ ہے۔ ان تمام کے حوالے سے کیا تعلیمات ہیں سرسری طور پر آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی باتیں، کیونکہ بہت سارے ایسے کام مدینے کے سفر میں عازمین حج یا حجاج، پہلے جائیں گے تو عازمین حج ہوں گے اور بعد میں جائیں گے تو حج کر چکے ہوں، تو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہوتے ہیں، بدعت کے قبیل سے ہیں، یا مثال کے طور پر ایسے ہی گناہوں کے قبیل سے ہیں، یا فضول ہے، لغو ہے، ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے اور ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ ہمارا قیمتی وقت، آپ سوچیں کہ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ مکرمہ پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، مدینہ طیبہ پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر وہ اپنے وقت کی قدر نہ کر سکے، اسے گناہوں میں گزار دے، بدعات میں گزار دے، یا فضول گزار دے، بے فائدہ لغو جس کو ہم کہتے ہیں ضائع کر دے، تو اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ زندگی کا ایک سفر، ایک بار جو فرض ہے، واجب ہے، پتہ نہیں ہماری اور آپ کی زندگیاں وفا کریں نہ کریں، یا اگر زندگی بھی ہو تو ہمارے اسباب اور وسائل اور حالات و ظروف موافق ہوں یا نہ ہو، کون جانتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک ایک چھوٹا سے چھوٹا، بڑا سے بڑا عمل ایک دم جانچ کی، پڑتال کی، تلاش کر کے قرآن، سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور سلف امت کی سیرت کی روشنی میں ہمارا انجام پانا چاہیے۔ حج بیت اللہ جیسا کہ بات آئی کہ کوئی سیاحت کا ٹرپ نہیں ہے، ایسے مدینہ طیبہ کا جو سفر ہے یہ بھی کوئی سیاحتی سفر نہیں ہے، سیاحتی سفر نہیں ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، بات آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد مدینے کی عمارتیں اور اس کی مرکزیہ کی سینٹرل ایریا کی بلڈنگیں اور ہوٹل جو 5 سٹار ہیں اس کو دیکھنا، مروب ہونا، اس کی تصویریں نکالنا، اور مسجد نبوی میں جو الحمدللہ آل سعود کے بادشاہوں نے جب سے انہوں نے حکومت سنبھالی ہے تب سے حرمین شریفین کی وہ عظیم الشان خدمت انجام دے رہے ہیں، اس کی ظاہری، معنوی تعمیر اور ترقی کے حوالے سے اتنی عظیم الشان خدمات کہ ہر آدمی دیکھ کر کے دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعمیرات کے فن تعمیرات کو بھول جاتا ہے۔ تو لوگ تصویریں کھینچ رہے ہیں اس کے حسن کا، اس کی جمال کا، اور یہاں یہ ایسے بنا ہوا ہے، یہاں ایسے بنا ہوا ہے، چھتریاں ایسے ہیں اور مینار ایسے ہیں اور گنبد ایسے ہیں، اس میں لگ جاتا ہے۔ ان ظاہری زیب و زینت سے مرعوب ہونے کے بجائے دراصل مدینہ طیبہ کا یہ سفر، مسجد نبوی کا یہ سفر، اس میں دراصل تقدس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، روحانیت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ایمانی فضا میں زندگی گزارنا چاہیے، تقوی و طہارت کا ماحول بنانے اور اس میں رہ کر کے اپنے آپ کو تقوی کی فضا میں
تقوی شعار بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، عبادت کا جذبہ ہونا چاہیے، اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے، للہیت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ جیسے لوگ دنیا کی بہت سارے ملکوں کا سفر تفریحی طور پر کرتے ہیں اور دنیا بھر کی تصویریں ادھر سے اینگل، الگ الگ اینگل اور پوز لے کر کے خوش ہو کر کے آ جاتے ہیں کہ میں فلاں جگہ سے واپس آ رہا ہوں اور میرے پاس اتنی ساری تصویریں، میں یہاں تھا تو کھینچا گیا، وہاں تھا تو کھینچا گیا، ایسا ہوا ویسا ہوا۔ تو یہ ایسا نہ ہو جائے کہ ایک تفریحی سفر، ایک پکنک کا، منورنجن کا ٹور بن کر کے رہ جائے۔ مدینہ طیبہ کے بارے میں، زیارت کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ پہلی بات اس حوالے سے یہی ہے کہ مدینے کے سفر کا حج بیت اللہ سے، مدینہ جانے، مسجد نبوی جانے سے حج بیت اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان جائے 5 دن جو حج بیت اللہ کے ہیں، 5 دن 6 دن آپ کہہ لیں حج بیت اللہ کے، اتنے دنوں میں وہ حج کے ارکان مکمل کرے اور 6 دن 7ویں دن اپنے ملک کو، اپنے وطن کو واپس آ جائے، اس کا حج مکمل ہے۔ اس کے مدینہ نہ جانے سے کوئی اس کے حج پر فرق نہیں پڑے گا۔ یہ چیز ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب مدینہ اگر جاتے ہیں تو مدینہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد ہے اور وہاں مسجد قباء ہے، اور وہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل جو حجرہ عائشہ تھا، اسی حجرہ عائشہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر ہے، اور آپ کے دونوں معزز ساتھیوں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبریں ہیں، اور پھر بقیع کی عام مدینے کی قبرستان ہے وغیرہ، یہ وہاں پر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں، اللہ کے کلام کی آیتوں کے بعد بے شمار فضائل مدینے کے ہیں۔ مدینے کے بارے میں اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش یہ جانتے کہ مدینہ بہتر ہے تو مدینہ چھوڑ کر کے کسی اور جگہ جانے، منتقل ہو جانے، شفٹ ہو جانے کی کوشش نہیں کرتے، اس کا ارادہ نہیں کرتے۔ اور یہ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون۔ ایک موقع پر چند صحابہ کرام نے مدینے کے کچھ حالات، آب و ہوا اور کچھ دشواریاں اور کچھ مشکلات کا سامنا کر رہے تھے، تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ مدینے سے شفٹ ہو کر کے، منتقل ہو کر کے کسی اور علاقے میں چلے جائیں۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ ان کے لیے سب سے بہتر ہے، کاش یہ جانتے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من صبر علی شدتها ولأوائها كنت له شفیعا شہیدا یوم القیامہ، جو اس مدینے کے اندر رہے گا، جو اس مدینے میں رہے گا، اس میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرے گا، مشقتوں کو برداشت کرے گا، اس کی آب و ہوا، رہن سہن کہیں ناگوار ہو سکتی ہے کسی انسان کے لیے، اگر اس پر صبر کرے گا، برداشت کرے گا، میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی بنوں گا یا گواہ بنوں گا۔ تو مدینہ بہتر ہے، مدینے سے بہتر کچھ نہیں ہے، مدینے سے بہتر کچھ نہیں ہے۔ مدینے میں رہنے کی انسان کوشش کرے اور وہاں رہے، وہاں اس کی موت آ جائے، یہ بہت بڑی بات ہوگی، بہت خوشی کی بات ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ مدینے کے فضائل کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مدینہ جو ہے، یہ سب سے پہلی بات تو یہ جاننا ہے ہمیں کہ مدینے سے ہی علم دین کا نور دنیا میں پھیلا ہے۔ علم دین کی کرنیں، توحید کی روشنی، سنت کی روشنی، اور پوری دنیا کے گوشے گوشے میں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب، عرب عجم، ساری دنیا میں جو اسلام کا نور پھیلا ہے، اسلام کی روشنی اور اس کی کرنیں دنیا کے اندر پھیلی ہیں، اس کا مرجع، اس کا مخزن کیا ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ، یہ ہے بنیادی طور پر۔ اور پھر اخیر میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کے اندر ایمان پھیل گیا اور پھر دھیرے 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 سمٹ کر کے مدینے میں ہی ایمان محدود ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الایمان لا یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، ایمان سمٹ کر مدینے میں آ جائے گا جیسے سانپ اپنے سوراخ سے، بل سے نکل کر کے پھیل جاتا ہے، ادھر ادھر سیر کرتا ہے اور پھر بالآخر اپنے ہی سوراخ میں لوٹ جاتا ہے۔ جیسے سانپ سمٹ کر کے اپنے بل میں چلا جاتا ہے، ایسے ایمان دنیا میں پھیلا اور پھر قرب قیامت دھیرے دھیرے سمٹ کر کے مدینے میں
محدود ہو جائے گا۔ اندازہ لگائیے کہ مدینے کا مقام کتنا اونچا ہے، مدینے کی فضیلت کتنی عظیم ہے کہ علم کا سرچشمہ ہے، اور جب دنیا کے اندر فساد اور شر اور بے ایمانی اور توحید سے دوری کا ماحول پیدا ہوگا تو دھیرے 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 دنیا سے سمٹ کر کے کہاں علم پہنچ جائے گا، کہاں ایمان پہنچ جائے گا، وہی جہاں سے وہ نکلا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے شہر میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے شہر کا معاملہ یہ بھی ہے، فضیلت کا معاملہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّ ابراہیم حرم مکہ وإنی حرمت المدینہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام کر دیا اور میں نے مدینے کو حرام کر دیا، یعنی حرام کرنے کا اختیار تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اللہ نے حرام کیا مکہ کو بھی، اللہ نے حرام کیا مدینے کو بھی، لیکن ظاہر کیا، مکے کی حرمت کا اظہار ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور مدینے کی حرمت کا اظہار اور اعلان میں نے کیا، جیسا کہ اہل علم نے، شارحین نے، علامہ عبد المحسن بن حمد العباد حافظہ اللہ نے یہ بات کہی کہ اس کا معنی ہے اظہر حرمتہا وانی اظہرت حرمتہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا اور میں نے اور ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں شہروں کی حرمت کا، ان کے تقدس کا، ان کے احترام کا اعلان کیا۔ اور اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے بارے میں یہ بھی فرمایا تھا، آپ نے بھی فرمایا تھا لا يقطع عظاہها ولا يصاد صیدها، اس لیے مدینے کا کوئی پتا، کوئی پودا، کوئی کانٹا توڑا نہیں جائے گا، کاٹا نہیں جائے گا، نہ مدینے کا یعنی حرم کے دائرے میں۔ اور اس حوالے سے آپ سمجھ لیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی شکار بھی نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مدینہ تھا وہ مدینہ چھوٹا تھا، محدود تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المدینۃ حرم ما بین عیر الی ثور، آپ نے فرمایا تھا ما بین اللابتین ما بین الجبلین ما بین الحرتین، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مدینہ یہ محترم ہے دو پہاڑوں کے بیچ میں، دو کالے پتھروں والی زمینوں کے درمیان، عیر، جبل عیر سے لے کے جبل ثور کے بیچ میں جو مدینہ ہے یہ محترم ہے، قابل احترام ہے، نہ اس کے پتے توڑے جائیں گے، نہ اس کے کانٹے توڑے جائیں گے، نہ اس کے پودے کاٹے جائیں گے، اور نہ شکار کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہی پودے ہیں، وہی کانٹے ہیں جو خود رو ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پودے خود سے کیا ہو گئے، اگے ہوئے ہیں۔ اب رہا مدینہ میں کوئی رہتا ہے اور اس نے اپنے گھر میں کیاری لگا رکھی ہے اور گارڈن بنا رکھا ہے زیب و زینت کے لیے، آرائش کے لیے، اور اسے کاٹتا چھانٹتا، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن جو پودے خود سے اگتے ہیں اسے کاٹنا منع کیا گیا ہے۔ بہرحال مدینہ اب جو ہے نا، اب جو یہ حرمت والا ایریا تھا دو پہاڑوں کے بیچ کا، اب مدینہ اس کی حد سے باہر نکل چکا ہے، تو شہر تو جتنا پھیلے گا سب مدینہ کہلائے گا، جتنا بھی پھیل جائے اسے مدینہ کہا جائے گا، لیکن حرمت کہاں تک رہے گی؟ حرمت وہیں تک رہے گی جہاں تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ مدینے کی فضائل کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے طیبہ کہا ہے، پاکیزہ، اسے طابہ کہا ہے، بہت زیادہ مقدس اور پاک یہ نام ہے اس کا، طابہ، طیبہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر سے آتے تھے اور مدینے کے حدود میں داخل ہوتے تھے تو مچلتے تھے، مارے خوشی کے آپ مچلتے تھے اور خوشی کا اظہار کرتے تھے، اور جب مدینے کا وہ پہاڑ احد دکھائی دیتا تھا تو خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے کہتے تھے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس طرح سے مدینے کی دیواروں کو دیکھ کر کے، مدینے کی عمارتوں کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام ہماری خوشی کے مچلتے تھے، یہ طریقہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینے کے فضائل میں یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ مدینے کے میووں میں، ثمرات میں، وہاں کے رزق میں اور وہاں کے مد میں، وہاں کی ساع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اللہم بارک لنا فی ساعنا و مدنا، اے اللہ ہماری ساع میں، ہماری مد میں اور ہمارے میووں میں، ہمارے کھانے پینے کی اشیاء میں برکت عطا فرما، جیسے تو نے مکے میں برکت عطا فرمائی تھی، اے اللہ مدینے میں بھی برکت عطا فرما۔ اے اللہ یہاں جو آب و ہوا کا مسئلہ ہے، کسی کو آب و ہوا راست نہیں آتی ہے، تو جو آب و ہوا کی مشکل ہے، وبا وغیرہ ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو مدینے سے نکال دے اور جحفہ میں بھیج دے۔ جحفہ
جہاں آبادی نہیں تھی، بنجر قسم کا علاقہ، وہاں لوگ رہتے نہیں تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں بھیج دے اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے فضائل میں یہ بات بھی بیان فرمائی کہ مدینے کی حفاظت اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ اعلیٰ انقاب المدینۃ ملائکۃ یحرسونہا، مدینے کی گلیوں پر، مدینے کے باریک باریک راستوں پر، جو بھی گلیارے ہیں یا جو بھی باریک راستے ہیں، ان انقاب پر، ان گلیوں پر، راستوں پر فرشتے مقرر ہیں، یحرسونہا، جو اس کی چوکیداری کر رہے ہیں۔ لا یدخلها الدجال ولا الطاعون، اللہ کے نبی کے شہر میں نہ طاعون داخل ہو سکتا ہے، نہ دجال داخل ہو سکتا ہے۔ یہ مدینے کا مقام ہے۔ بہرحال اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ وقت محدود ہے، اور ہمیں مدینے کی زیارت اور آداب پر بھی تھوڑی گفتگو کرنی ہے جو اہم ہے، ضروری ہے، کیونکہ وہ آپ کے عمل سے تعلق رکھتا ہے، آپ کی زیارت سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں۔ اب تھوڑی سی بات مدینے کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی کا مقام کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ میرے بھائیوں، بہت ساری باتیں ہیں، ایک دو بات آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، وہ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد میں ایک نماز، ایک صلاۃ، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ نفل ہو، کیونکہ نماز عام ہے، اس کا اجر ثواب 1000 گنا سے زیادہ، 1000 سے زیادہ یا 1000 سے بہتر ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سواہ، میری اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب 1000 ملتا ہے دنیا کی دوسری مسجدوں کے مقابل میں، سوائے مسجد حرام کے، مسجد حرام کو چھوڑ کے، کیونکہ اللہ کے نبی کیا فرمایا، مسجد حرام میں جو نماز کا ثواب ملتا ہے وہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری مسجد کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ ملتا ہے۔ 100 صلاح، میری مسجد کے مقابلے میں اللہ کے گھر خانے کعبہ مسجد حرام میں ثواب کتنا ہے نماز کا؟ مسجد نبی کے مقابلے میں 100 گنا، یعنی اب 1000 ہے اور 100 گنا آپ کریں گے تو 100,000 ہو جائے گا، 1,00,000 جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے علیہ السلام نے فرمایا ب100,000 صلاح، 1,00,000 نمازوں کے برابر مسجد نبوی کے علاوہ کی بات کی۔ تو مسجد نبوی، مسجد حرام، یہ دونوں حرم ہیں، ان کو حرمین کہا جاتا ہے، حرمین شریفین۔ بعض لوگ جو ہے مسجد اقصی کو بھی تیسرا حرم کہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، لوگوں کے استعمال میں آ گیا ہے لیکن استعمال صحیح نہیں۔ حرم دو ہی ہے دنیا میں، 2 ہی حرم ہے، الحرم فی مکہ، الحرم فی المدینہ، مکے کا حرم اور مدینے کا حرم۔ بعض لوگ کہتے ہیں ثالث الحرمین الشریفین، تیسرا حرم مسجد اقصی کو کہتے ہیں۔ مسجد اقصی حرم نہیں ہے، مسجد اقصی تیسری دنیا کی سب سے زیادہ فضیلت والی مسجد ہے، اور اس میں ایک نماز کا ثواب کتنا ملتا ہے؟ ایک نماز کا ثواب 250 ملتا ہے۔ لوگوں کے ہاں مشہور ہے 500، لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے، جو روایت صحیح ہے وہ کتنی ہے؟ وہ ہے 250۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 نمازیں مسجد اقصی میں، 1 نماز مسجد نبوی میں۔ آپ نے فرمایا 4 نمازیں اور میری مسجد میں 1 نماز، تو اب پتہ چلا کہ نہیں پتہ چلا؟ اللہ کے نبی کی مسجد میں 1 نماز کا ثواب 1000 ملتا ہے، اور وہ 4 نمازوں کے ثواب مسجد اقصی میں ملتا ہے، تو 1 نماز کا ثواب کتنا بنا؟ 250۔ یہی درست ہے، یہی صحیح ہے، سندوں کے ساتھ جو بات معتبر ہے وہ یہی ہے۔ مسجد نبوی کے بارے میں لوگوں کے ہاں مشہور ہے کہ 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، بعض لوگوں کے ہاں معروف ہے لیکن روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ صحیح یہی ہے کہ 1000 گنا 1 نماز کا ثواب ملتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد نبوی کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ہاں یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ مدینے میں 40 نمازیں پڑھنا ضروری ہے۔ مدینے میں جب ہم جائیں، مدینے کی زیارت کریں تو مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنا ضروری ہے۔ یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، جس روایت کی بنیاد پر یہ بات بیان کی جاتی ہے اور لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ اصل میں 40 نماز مدینے میں جو بیان کی گئی ہے وہ روایت ضعیف ہے۔ 40 دن تک کسی بھی مسجد میں
40 दिन तक किसी भी मस्जिद में बाजमाअत तकबीर तहरीमा न छूटे या तकबीर तहरीमा पा करके युद्रिकत तकबीरतल ऊला, तकबीर तहरीमा के साथ जो आदमी पढ़ता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कुतिबत लहू बराअतान, बराअतुम मिनन निफाक व बराअतुम मिनन नार, बराअतुम मिनन नार व बराअतुम मिनन निफाक। जो आदमी 40 दिन तक बाजमाअत नमाज पढ़े और तकबीर तहरीमा पा करके नमाज पढ़े, उसके लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया 2 तरह की बरात लिखी जाती है, यानी 2 चीज़ों से छुटकारा, 2 चीज़ें उसकी जिस्म उसकी ज़ात से हटा दी जाती हैं, यानी वो जहन्नम से बरी होगा और ऐसे ही निफाक से बरी होगा। तो ये है, इसलिए मस्जिद नबवी में आपको जितना वक्त मिले, 2 नमाज, 10 नमाज, 20 नमाज, 50 नमाज, उससे ज़्यादा जो भी आपको मिले, जितना भी वक्त आप रहें, कोशिश करें कि नमाजें आप मस्जिद नबवी में पढ़ें। और जब मस्जिद नबवी कहा जा रहा है ना मेरे भाइयों, तो मस्जिद में पढ़ें, मस्जिद में। मस्जिद मतलब वो जो इमारत मस्जिद की है उसमें पढ़ें। अपनी मार्केट के लिए, शॉपिंग के लिए, इधर उधर जाने के लिए, दूसरी तरतीबात के लिए इस कोने में, उस कोने में, इधर के सहन में, उधर के सहन में, दरवाज़ों के पास, गेटों के पास नमाज पढ़ने से बचें। मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ें। इस सिलसिले में अल्लामा अब्दुल मुहसिन बिन हमद अल अब्बाद हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं, उन्होंने बड़ी सराहत के साथ लिखा है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मेरी इस मस्जिद में यानी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ेगा उसे 1000 गुना सवाब मिलेगा। तो नमाज अगर मस्जिद के अंदर होगी तो 1000 गुना सवाब मिलेगा, अगर अंदर नहीं पढ़ेगा, बाहर पढ़ेगा तो वो मस्जिद नहीं है, वो सहने मस्जिद है। उसको क्या कहते हैं? सहने मस्जिद। मस्जिद का सहन, मस्जिद का आंगन, मस्जिद का रिहाब कहा जाता है, उसे बरामदा कहा जाता है, सालात कहते हैं और बहुत सारे नाम। तो खुलासे कलाम यह है कि कोशिश करें कि मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ें, तब 1000 का सवाब मिलेगा। ये भी हमारी तरफ से कोताही होती है। एक बात और आपके साथ इस सिलसिले में आपके सामने अर्ज़ करनी है, वो ये है कि बाज़ लोगों ने मदीने की ज़ियारत को मतलब अजीब व गरीब अंदाज से रंग दे रखा है। हमारे बहुत सारे भाई हैं, ख़ासतौर पर वो तबका जो रेलवियत से ताल्लुक़ रखता है, हमारे उन भाइयों का मामला क्या है, वो ऐसा समझते हैं कि अगर मदीना नहीं गया तो हज ही नहीं होगा, मदीना नहीं गए तो हमारा हज ही नहीं होगा। कहते हैं वो हज कौन सा है जिसमें मदीना शामिल ना हो, जिसमें मदीना शामिल ना हो उस सफ़र को हम सफ़र ही नहीं कहते। तो सफ़र हज को वो नाक़िस समझते हैं, गलत है ये। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी कोई तालीम नहीं दी है। जो रिवायतें मौजूद हैं, मशहूर हैं, वो सब आम तौर पर झूठी हैं, बेसर पैर की हैं। मन हज्जा फलम यजुरनी फ़क़त जफ़ानी, एक झूठी हदीस बयान की जाती है कि जिसने हज किया और मेरी ज़ियारत नहीं की उसने मेरे साथ बेवफाई की। जिसने हज किया और मेरी ज़ियारत नहीं की उसने बेवफाई की, मेरे साथ बेवफाई की। इस तरह की और भी रिवायतें हैं कई एक, जिसने मेरी ज़ियारत की और मेरे वालिद मेरे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, मैं उसके लिए क़यामत के दिन सिफारिश करने वाला बनूंगा। इस तरह की बहुत सारी रिवायतें झूठी हैं जो मशहूर हैं। बात साफ़ है कि ऐसी कोई बात नहीं है हज से मदीने की ज़ियारत का या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़ियारत का तो क़तअन कोई ताल्लुक़ नहीं है। ख़ास तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद और ऐसे मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा, 3 मस्जिदों के अलावा किसी मस्जिद के लिए आप बाकायदा प्लान शुदा सफ़र नहीं कर सकते। 3 के अलावा किसी चौथी मस्जिद या किसी और मकसद के लिए हमको सफ़र नहीं करना है। ला तुशद्दुर रिहालु इल्ला इला सलासति मसाजिद, सफ़र सिर्फ़ और सिर्फ 3 मस्जिदों के लिए किया जा सकता है। कजावे सिर्फ 3 मस्जिदों के लिए कसे जा सकते हैं, अल मस्जिदुल हराम मक्का की मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन में बैतुल मक़दिस में, और मेरी ये मस्जिद यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद। तो ये बात एकदम अपनी जगह पर तय है। आखिरी बात जो ख़ास तौर पर आपके सामने अर्ज़ करनी है वो ये है कि जब मदीना आप पहुँच जाएं ना, मदीना आप पहुँचें तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप मस्जिद नबवी सबसे पहले पहुँचें, कब्र की तरफ भाग के ना जाएं। ना अल्लाह के नबी की कब्र की ज़ियारत के लिए, ना साहिबैन, ना बकी, ना शहदाए उहुद, ना कुबा, कहीं भी हरगिज़ जाने की कोशिश न करें। आप मदीना पहुँचें, अपना सामान रखने के बाद अगर किसी चीज़ की कोशिश करना है तो वो क्या है? मस्जिद नबवी पहुँचने की कोशिश करना है। और मस्जिद नबवी पहुँचने के बाद आपको कैसे क्या करना है
جیسے ہر مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، داخلہ مسجد کی داخلے کی دعا پڑھتے ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، جو بھی دعا آپ کو یاد ہو وہ دعا پڑھ کر کے مسجد میں داخل ہو جائیں، تحیۃ المسجد پڑھیں، یا اگر کوئی نماز کا وقت ہے تو باقاعدہ نماز میں براہ راست شامل ہو جائیں۔ اگر موقع ملے تو آپ اس حصے میں جائیں جس کو روضہ کہا گیا۔ روضہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر اور آپ کے منبر کے بیچ کی جگہ روضہ کہلاتی ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی کے منبر اور اللہ کے نبی کے گھر، بعض لوگوں نے کیا بنا رکھا ہے؟ اللہ کے نبی کے منبر اور اللہ کے نبی کی قبر، اللہ کے نبی کی قبر اور منبر ایسا پھیلا رکھا ہے، اور بعض روایتوں میں بھی اس طرح کی باتیں آئی ہوئی ہیں۔ یہ روایتیں بھی غلط ہیں، ضعیف ہیں، ناقابل اعتبار ہیں، اور اس طرح کا عقیدہ بھی رکھنا غلط ہے۔ قبر کی تو بات ہی نہیں ہے، قبر کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وہاں اگر پہنچ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو جہاں نماز کا موقع ملے آپ وہاں نماز پڑھ لیں۔ یاد رکھیں، روزے میں نماز پڑھنے کی کوشش کرنا یہ تو بالکل ٹھیک ہے فضیلت حاصل کرنے کے لیے، لیکن آپ جب با جماعت نماز پڑھیں امام کے ساتھ تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اگلی صفوں میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ آپ اس روزے کے اندر محدود نہ رہیں کہ میں یہاں نماز پڑھوں گا۔ وہاں نماز پڑھنا فضیلت کی چیز ہے، اجر کی چیز ہے، موقع ملے بالکل، لیکن آپ جماعت کی نمازیں جیسا کہ نا آگے سے آگے، الاول اتم الصف الاول فالاول، یا پہلی صفوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ رحمت کی دعائیں، فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے تو مردوں کی پہلی صفیں افضل ہیں اور عورتوں کی آخری صفیں افضل ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آگے پہنچ کر کے نماز پڑھیں۔ تو مسجد نبوی میں جب آپ نے نماز پڑھ لی تو مسجد کے علاوہ، مسجد نبوی کے علاوہ دوسری مسجد کیا ہے جس کی آپ کو زیارت کرنی چاہیے؟ وہ ہے مسجد قباء، مسجد قباء۔ اور مدینے میں یہی ہے، 2 مسجدوں کی زیارت مسنون ہے اور 3 قبروں کی یا 3 مقبروں کی، ایسے آپ کہہ لیں۔ 2 مسجدیں، مسجد نبوی ہو گئی، دوسری مسجد کیا ہے؟ مسجد قباء۔ یہ دونوں مسجدیں اللہ کے تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہیں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، مسجد قباء کو پہلی مسجد تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی، اور مسجد نبوی بدرجہ اولا تقوی پر قائم کی گئی ہے۔ تو مسجد قباء جانا سنت ہے۔ الحمدللہ آدمی کو چاہیے کہ وہاں جب جائے تو مسجد قباء بھی جانے کی کوشش کرے۔ اور آج تو الحمدللہ گاڑی کے وسائل کے ساتھ ساتھ سعودی حکومت نے بہت ہی زیادہ پرسکون اور ایک دم راحت پر مشتمل پیدل کا راستہ بنا دیا ہے۔ بڑی آسانی کے ساتھ انسان مسجد نبوی سے چلتا ہوا چند منٹوں میں مسجد نبوی سے مسجد قباء پہنچ جائے گا۔ اور یہ کیوں بنایا جانتے ہیں آپ؟ اس لیے بنایا ہے کہ وہ سنت کے متلاشی ہیں، آل سعود کے حکمران بالعموم، اور علماء اور وہاں کے جو کہہ لیجیے کہ مخلصین اور جو ہیں یعنی اہل علم اور دعات، ان کی تو بات ہی الگ۔ تو اس لیے بنایا ہے کیونکہ پیدل چل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء جایا کرتے تھے، پیدل چل کر کے بھی جایا کرتے تھے، سواری کے ساتھ بھی جایا کرتے تھے، لیکن پیدل بھی جاتے تھے تو پیدل کا راستہ بنا دیا گیا تاکہ یہ سنت بھی آسانی کے ساتھ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ اور وہاں پر جا کر کے کوئی بھی نماز، کوئی فرض نماز کا موقع مل گیا، اگر آپ وہاں پہنچیں تو فرض نماز پڑھ لیں، اور نہیں تو 2 رکعت نماز آپ پڑھیں اور پڑھ کر کے وہاں سے نکل آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ فی مسجد قباء کا عمرہ، مسجد قباء میں کوئی بھی نماز پڑھ لینا عمرے کے برابر ہے۔ آپ سوچئے حج اور عمرے کے سفر میں جا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ قباء جانے کی اور وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ ایک نماز، کوئی بھی نماز آپ پڑھیں تو اس کا اجر ہے عمرے کے برابر، عمرے کی طرح ثواب ملے گا۔ تو یہ ہو گئی 2 چیزیں، 2 مسجدیں۔ اس کے علاوہ 3 قبریں، 3 کیا ہے؟ قبریں۔ پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اگر آپ مسجد نبوی پہنچیں گے تو ایسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ قبلہ ہے، یہ قبلہ ہے، اور قبلے کی طرف چہرے کرنے کے بجائے
اس طرف قبلے کے بالمقابل آپ چہرہ کریں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ حجرہ جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اسی میں آپ کی وفات ہوئی، اسی میں آپ کو دفنایا گیا۔ صدیق اکبر کی وفات ہوئی، ان کو بھی آپ کے پہلو میں دفنایا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا، انہوں نے ام المومنین عائشہ سے درخواست کی، ریکویسٹ کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں صدیق اکبر کے بغل میں دفنا دیا جاؤں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں نے اس جگہ کو اپنے لیے خاص کر رکھا تھا، لیکن آپ نے اگر درخواست کر دی ہے، عبداللہ بن عمر کو بھیج کر کے، عمر بن خطاب نے عبداللہ بن عمر کو بیٹے کو بھیج کر کے ام المومنین عائشہ سے اجازت مانگی کہ جا کر کے کہو کہ عمر آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہاں دفنانے کی اجازت دے دیں، تو انہوں نے کہا اوصیہ علی نفسی، انہوں نے کہہ دیا ہے تو آج میں انہیں اپنے ذات پر ترجیح دیتی ہوں، ٹھیک ہے لے جاؤ، انہیں صدیق اکبر کے پہلو میں دفن کر دو۔ اس طرح سے یہ پہلا مرحلہ ہے۔ تو یہ کمرہ جو ہے نا، یہ ام المومنین عائشہ کا کمرہ، یاد رکھیں اس کمرے کے اوپر مسجد نہیں بنائی گئی ہے، بلکہ یہ کمرہ مسجد نبوی کے کنارے آپ کی 9 بیویوں کے کمرے بنے ہوئے تھے، آپ کی 9 بیویوں کے کمرے بنے ہوئے تھے، اور اگر صحیح ڈائریکشن میں دیکھیں تو ادھر بنے ہوئے تھے، اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ ہے اسی میں یہ تینوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ دفن کیے گئے ہیں۔ یہ خلافت بنو امیہ کا درمیانی دور تھا، اسی دور میں مسجد تنگ پڑ رہی تھی، اس کی توسیع کی ضرورت پیش آئی، تو بنو امیہ کے جو حکمران اس وقت تھے انہوں نے رائے مشورہ کر کے مسجد کی توسیع کی، تو مسجد کی توسیع کرنے کے نتیجے میں وہ کمرہ اندر آ گیا، لیکن کمرے میں نماز نہیں ہوتی ہے، کمرہ مسجد کے اندر نہیں ہے کہ کمرہ کھلتا ہو اور کمرہ دکھائی دیتا ہو، بالکل نہیں۔ وہ جو حجرہ تھا حجرہ عائشہ، اس کے اوپر ایک تکونا کمرہ ہے، پھر اس کے اوپر ایک چوکون کمرہ ہے جو اس وقت ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ قبر کافی نیچے ہے، ہمارے مشائخ مدینہ یونیورسٹی بتایا کرتے تھے کم و بیش 15 سے 20 فٹ 25 فٹ کے نیچے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور آپ کے صاحبین کی قبر۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں 3 قبروں میں پہلے یہاں سے زیارت کرنی ہے۔ جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہوں گے تو راستہ ایک ہی ہے، نظام ایک ہی ہے، اس نظام کے خلاف آپ نہیں چل سکتے، آپ اس نظام کے خلاف نہیں چل سکتے۔ یہ یہاں سے آپ داخل ہوں گے، اگر یہ مسجد نبوی آپ سمجھیں کہ مسجد نبوی ہے اور یہ قبلہ ہے، یہ محراب ہے، یہاں سے امامت ہوتی ہے، تو یہاں سے دروازہ نمبر 1 سے داخل ہوں گے جس کا نام ہے باب السلام۔ باب السلام سے انٹری ہوگی، پھر باب ابو بکر ہے 2 نمبر، باب الہجرہ ہے 3 نمبر، اس طرح سے یہاں سے 1 نمبر گیٹ سے داخلہ ہوگا، اور پھر یہاں سے اس طرف جو دروازہ ہے وہ باب جبریل ہے، باب النساء ہے، باب بقیع ہے۔ سامنے کون سا دروازہ ہے؟ باب بقیع، اس لیے اسی طرف بقیع کی قبرستان، اس کے بغل میں جو دوسرا گیٹ ہے اس کا نام ہے باب جبریل، اس کے بعد تیسرا گیٹ ہے اس کا نام ہے باب النساء، عورتوں کا گیٹ۔ بہرحال یہاں سے 1 نمبر سے آپ داخل ہوں گے اور یہاں سے نکلیں گے۔ یہاں جو ہے یہ حجرہ عائشہ ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام مدفون ہیں، اور آپ کے ابو بکر صاحبین ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدفون ہیں۔ ہمارے مشائخ بتایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں، اور آپ کے کاندھے کے بالمقابل سے ابو بکر صدیق دفن ہیں، اور پھر ان کے کاندھے کے مقابل سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہیں۔ اس طرح سے تینوں کی قبریں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جب آپ یہاں سے داخل ہوں گے تو اسی طرح سے اسی ڈائریکشن میں آئیں گے جس ڈائریکشن میں آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ جو کمرہ ہے نا، یہ کمرہ، اس کمرے میں دیکھیں یہاں سے داخل ہوں گے تو یہ کمرہ شروع ہو جائے گا، لیکن کمرہ شروع ہوتے ہی آپ کو کوئی قبر نہیں ملے گی۔ آگے بڑھیں گے تو آپ کو ایک سوراخ دکھائی دے گا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے سامنے آپ با ادب کھڑے ہوں گے۔ با ادب کا مطلب ہے آواز دھیمی، اور با ادب کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو ہاتھ باندھیں گے نماز کی طرح، نہ دعا کی طرح ہاتھ اٹھائیں گے، نہ ایسے کریں گے نہ ایسے کریں گے، کچھ نہیں۔ آپ ادب کے ساتھ ہاتھ لٹکا کر کے یوں کھڑے ہوں گے اور ادب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیں گے۔
कैसे कहेंगे? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतना कहना काफ़ी है। मज़ीद अगर आप कह सकते हैं, आप कहना आपके लिए मुमकिन है, तो आप कहिए अशहदु अन्नका अद्दैतल अमाना व बल्लगतर रिसाला व नसहतल उम्मा व जाहदत फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी। अल्लाह के नबी, मतलब आप कहें कि मैं गवाही देता हूँ कि आपने अल्लाह का पैगाम बंदों तक, अपनी उम्मत तक पहुँचा दिया, अल्लाह के बंदों तक पहुँचा दिया, और आपने उम्मत की खैरख्वाही फरमाई, आपने अमानत अदा कर दी, और आपने अल्लाह की राह में जैसे जिहाद करना चाहिए था वैसे जिहाद करके अल्लाह के दीन को मुकम्मल कर दिया। ये कह लें, और उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ें, इधर बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम दिखाई देगा। वहाँ भी आप बादब खड़े हो जाएं, और बादब खड़े होकर के सिर्फ क्या कहें? अस्सलामु अलैका या अबा बकर, अस्सलामु अलैका या अबा बकर। इस तरह से रज़ी अल्लाह अन्हु। अगर आप मज़ीद कह सकते हैं तो वला खलीफती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर थोड़ा सा और दाएं तरफ मुड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र का सामना होगा, और आप वहाँ भी वही कहेंगे अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला। इस तरह से आप तीनों पर सलाम भेज करके फारिग हो जाएंगे। इसके सिवा और कुछ भी हमें मज़ीद नहीं करना है। ना तो वहाँ खड़े रहना है, ना कोई और दुआ करनी है, ना किसी भी तरह की मुनाजात करनी है, ना किसी भी तरह की रिक्वेस्ट करनी है, जैसा कि बहुत सारे लोग वहाँ खड़े होना चाहते हैं देर तक ताकि अपनी मर्जी की बातें कह ले जाएं। तो ये चंद सेकंड का काम है, और यूँ गुजरते हुए ये काम आसानी के साथ हो जाता है, और फिर सीधे आप बाब बकी से बाहर निकल जाएंगे। ये है तरीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साहिबैन की कब्र की ज़ियारत करने का, और यही मसनून तरीक़ा है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के बारे में उनके बेटे बयान करते हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आते थे ज़ियारत करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साहिबैन की, तो कहते थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फिर आगे बढ़ते थे अस्सलामु अलैका या अबा बकर, और आगे बढ़ते थे अस्सलामु अलैका या अबा ताह, ए अब्बा आप पर सलामती हो। इस तरह से कह करके आप निकल जाया करते थे। ये है ज़ियारत का तरीक़ा। उसके बाद जब आप फारिग हो जाएं तो आपको जब मौका मिले, सब कोई एक दिन में सारा काम होना कोई ज़रूरी नहीं है, जब आप मौका पाएँ और जैसे हिदायत हो वहाँ हिदायत भी हैं, टाइम टेबल को भी आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि एक नज़्म के साथ वो बकी में जाने की इजाज़त देते हैं। बकिया उहुद पर तो आसानी है, किसी भी वक्त लोग जाते हैं ज़ियारत करके आ जाते हैं, लेकिन बकी में ख़ास तौर पर, और ये क़ब्र नबवी और साहिबैन, इसकी ज़ियारत के लिए आपको टाइम टेबल का ख्याल करना पड़ेगा। जब इजाज़त देंगे तब आप जा सकेंगे, उसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से नहीं जा सकते। और ये नज़्म है, इसका ख्याल करना भी ज़रूरी है। ये भी दीन का हिस्सा है। ये मुसलमानों का एक मुल्क है, मुसलमानों के हाकिम है, मुसलमानों का निज़ाम है, हमें उसकी पाबंदी करना चाहिए, और ये दीन का हिस्सा है। इताअत है अल्लाह के नबी, अल्लाह की उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि ये हमारी मसलहत में है और दीन में यही मतलूब है। उसके बाद बकी जाएँ। बकी जाने का तरीक़ा क्या है? जैसे आम कब्रिस्तान में आप जा कर के कब्रों की ज़ियारत की दुआ पढ़ते हैं, बस आपको वही ज़ियारत की दुआ पढ़नी है। अस्सलामु अलैकुम दार कौमिल मुमिनीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिक़ून नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफ़िया अंतुम सलफ़ुना व नहनु बिल असर, या जो भी दुआ आपको याद हो। बस वहाँ जा कर के ढूंढना नहीं है कि फ़लाँ की कब्र कौन सी है, फ़लाँ की कब्र कौन सी है, फ़लाँ की कब्र कौन सी है, ये सब वहाँ नहीं करना है। बस हमें आम कब्रिस्तान है, मदीने की आम कब्रिस्तान है, सिर्फ सहाबा नहीं है उनके अंदर, उसके अंदर सहाबा हैं, ताबीन हैं, तबे ताबीन हैं, बड़े बड़े अइम्मा हैं, और उस वक्त से लेकर के आज तक के बड़े बड़े है ना लोग भी दफन हैं, और मदीने के आम मुसलमान भी दफन हैं, या जिसकी भी मौत वहाँ करीब में मदीने में हो जाती है, किसी भी मुल्क का हो, तो उसे भी वहाँ पर वहाँ के निज़ाम के तहत दफनाया जाता है। तो वो आम कब्रिस्तान है मदीने की, मदीने वालों की। ये इस तरह से ज़ियारत करें, और फिर ऐसे ही उहुद जाएँ, जो मस्जिद नबवी से तो 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर के फासले पर उहुद के दामन में मौजूद है। वहाँ पहुँचे, और वहाँ पहुँच करके भी वहाँ आपको कहीं दाखिल भी नहीं होना है। बहुत लंबी चौड़ी बाउंड्री है, जालीदार, जो लोग गए हैं वो जानते हैं। दूर से आपको लगेगा कि मैदान सा है, और उसमें लोगों की कब्रें हैं, और सामने आपको तफसीलात मिलेंगी बोर्ड पर लिखी हुई कि किन किन की कब्रें हैं। ठीक है, तो वहाँ जाकर के हमें वही कब्रिस्तान की ज़ियारत की दुआ पढ़ लेनी है, ये काफ़ी है। इसके अलावा ना तो आपको किसी और कब्र या कब्रिस्तान की ज़ियारत करने के लिए जाना है,
نہ ان دو مسجدوں کے سوا کسی تیسری مسجد کے لیے کی زیارت کرنا جانا، نہ کوئی فضیلت ہے اس کے علاوہ کسی مسجد کی۔ بقیہ مسجدیں عام مسجدیں، جیسے ہر جگہ مسجد ہوتی ہے بس وہ مسجد ہے، خصوصی کوئی فضیلت ہو اس کی، ان دو مسجدوں کے علاوہ کوئی اور فضیلت والی مسجد نہیں ہے۔ وہاں بہت ساری مسجدیں تھیں کسی زمانے میں، آج بھی ان کے نام لوگ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ 7 مسجدیں، 7 مساجد، آج کل تو ایک ایریے کا نام بھی موجود ہے ابھی بھی 7 مساجد کے نام سے، لیکن 7 مسجدیں اس علاقے میں چھوٹی چھوٹی لوگوں نے بنا رکھی تھی، اس کا اسلامی تاریخ سے کوئی لینا دینا نہیں، بہت بعد کے لوگوں نے بنائی۔ مسجد علی ہے، مسجد فاطمہ ہے، مسجد فتح ہے وغیرہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان مسجدوں کی آپ کو نہ تو تلاش کرنی ہے، نہ اس میں آپ کو نماز پڑھنا ہے، نہ آپ کو اس کی کوئی فضیلت ہے، نہ آپ کو اس میں کوئی ثواب ملنے والا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا وقت زیادہ سے زیادہ بچائیں اور زیادہ سے زیادہ اپنی نمازیں مسجد نبوی میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ وقت جو آپ کو حج کے اس سفر میں ملے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا پاس و لحاظ کریں، اس کے خلاف ہرگز کوئی کام نہ ہونے دیں۔ وہاں آپ کو زیارہ کے نام پر بہت سارے لوگ ملیں گے، 10 ریال 20 ریال 30 ریال میں، اور آپ کا وقت ضائع کریں گے، کئی گھنٹے آپ کے چلے جائیں گے، آپ کی ایک نماز چلی جائے گی، دوسری نماز چلی جائے گی۔ اس لیے آپ ایسے لوگوں کے چکر میں نہ رہیں، آپ جانیں کہ آپ آئے ہیں مدینہ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے، قباء کی زیارت کے لیے، اور اس کی فضیلت حاصل کرنے کے، اور اس کے بعد یہ 3 قبریں ہیں ان کی زیارت کرنے کے لیے، بس اس کے علاوہ اور کوئی چیز مشروع نہیں ہے۔ آپ اس کے علاوہ آپ کے پاس وقت ہے تو ٹھیک ہے، آپ جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ علم کا ایک مرکز ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، اس کا دین سے شریعت سے کوئی فضیلت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، لیکن مدینے میں ایک علم کا مرجع ہے، اور پوری دنیا میں الحمدللہ اس کی روشنی پھیل رہی ہے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ سعودی عرب کے فرما روا سابق شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوری دنیا میں سب سے بڑا قرآن کریم کی پرنٹنگ کا کمپلیکس بنایا تھا، وہ پوری دنیا میں 2.5 لاکھ اسکوائر میٹر کے اندر پھیلا ہوا ہے، آپ چاہیں اس کو جا کر کے دیکھ لیں۔ تو یہ سب چیزیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ اس کی کوئی فضیلت ہے یا جانا چاہیے، اس لیے نہیں، اس لیے کہ مدینہ گئے ہیں، اور یہ مدینے کی 2 اہم چیزیں ہیں جن کا تعلق علم سے، قرآن سے، سنت سے، دعوت سے ہے، اس لیے آپ واقفیت حاصل کرنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال اور بہت ساری باتیں ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مدینہ طیبہ کی زیارت مسنون انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات سے، خرافات سے، منکرات سے اور فضول چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔